ایک روز ایک لڑکا اسکول سے واپسی کے بعد بیکری کی ایک دکان پر باہر آ کر کھڑا ہوا اور شیشوں سے باہر اس بیکری کے اندر پڑی ہوئی مٹھائیوں کا نظارہ کرنے لگا۔ دکان کا مالک باہر آیا اور اس نے اس لڑکے کو کہا کہ یہ اچھی لگ رہی ہیں۔ لڑکے نے کہا کہ یہ بالکل اچھی لگتی اگر اس شیشے کو جس کے اندر یہ پڑی ہوئی ہیں صاف کر دیا گیا ہوتا۔ دکاندار نے اسے کہا کہ اگر ایسی ہی بات ہے تو آپ اس کو صاف کر دو۔ اس دکاندار نے اس بچے کو اس شوکیس کو صاف کرنے کے لیے ملازمت پر رکھ دیا۔ اس طرح اس لڑکے کو یہ پہلی ملازمت مل گئی اور اس ملازمت کے عوض اس بچے کو 1 ہفتے کے 2 شلنگ ملنے طے پائے۔ یہ اس بچے کے لیے قارون کے خزانے سے کم دولت نہیں تھی، کیونکہ اس کے والدین بھی انتہائی غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور اس کے والدین ٹوکریاں اٹھا کر گندے نالے کے اس پار جاتے تھے جہاں پر گاڑیاں وہ اپنا فالتو کوئلہ پھینک کر چلی جاتی تھیں۔ یہ لوگ وہاں سے اپنی ٹوکریوں میں اس کوئلے کو اٹھا کر لاتے اور اسے بیچ کر بسر اوقات کرتے۔ تو یہ اس بچے کے لیے ایک بہت بڑا سہارا تھا کہ اسے ملازمت مل گئی۔ بیکری کی اس دکان پر شیشے صاف کرنے کے بعد اس بچے نے اپنے لیے کام اس طرح اکٹھے کرنا شروع کیے کہ یہ اتوار کی صبح اخبار بیچتا، ہفتے کی دوپہر اور اتوار کی شام کو یہ لیمن اور برف بیچتا اور شام کے وقت یہ مقامی اخباروں کے لیے سالگرہ کی دعوتوں اور دوسری دعوتوں کے لیے اطلاعات لکھتا۔ یہ سارے کام یہ اسکول سے فارغ ہونے کے بعد کرتا۔ اس وقت اس کی عمر 12 سال تھی۔ اسے امریکہ آئے ہوئے 6 برس گزر گئے تھے۔ 13 برس کی عمر میں اس نے ویسٹرن یونین آفس میں ایک آفس بوائے کی جاب کے لیے اسکول کو چھوڑ دیا، لیکن اس کے دل میں تعلیم کی محبت، تعلیم سے عشق اور تعلیم کے ساتھ لگاؤ اور زیادہ بڑھ گیا۔ اس نے اپنے آپ کو خود تعلیم دینا شروع کر دی۔ یہ کئی روز تک بسوں پر سفر کرنے کے بجائے پیدل چلتا رہتا اور 2 وقت کا کھانا کھانے کے بجائے 1 وقت کا کھانا کھا کر گزارا کرتا۔ اس طرح اس نے کچھ پیسے جمع کر لیے اور اس نے امریکی سوانح انسائکلوپیڈیا خرید لیا۔ اس کے بعد اس نے ایک ایسا کام کیا جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس نے دنیا کے مشہور لوگوں کی سوانح پڑھنی شروع کر دی اور ان کو خط لکھ کر ان سے مختلف واقعات کی تصدیق کراتا رہا۔ یہ لڑکا مشہور لوگوں کی سوانح حیات کو پڑھتا اور ان کو خط لکھ کر درخواست کرتا کہ اسے اپنے بچپن کے واقعات وہ لکھ کر بھیجیں۔ اس نے جنرل اے جیمز گارفیلڈ کو خط لکھا جو اس وقت صدارتی امیدوار تھا اور انتخابات لڑ رہا تھا، اور پوچھا کہ کیا یہ سچ ہے کہ اس نے اپنے بچپن میں ایک نہر پر مزدوری کی ہے۔ اس نے جنرل گرانٹ سے ایک لڑائی کی تفصیل بھی پوچھی۔ گرانٹ نے اسے کھانے پر مدعو کیا اور کافی دیر تک اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ اس طرح اس لڑکے نے، جو کہ 25 شلنگ ہفتہ کے عوض ایک تار گھر کے اندر کام کر رہا تھا، اس نے بہت سارے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ مراسم قائم کر لیے۔ ان معزز لوگوں سے ملنے سے اس کے اندر خود اعتمادی، وسعت نظری اور پیش قدمی کا ایک جذبہ پیدا ہوا۔ ایک روز اس نے دیکھا کہ گلی کے اندر ایک شخص نے
سگریٹ کا ایک پیکٹ کھولا، اس کے اندر سے ایک تصویر نکلی اور اس کو زمین پر پھینک دیا۔ جب اس بچے نے اس تصویر کو اٹھا کر دیکھا تو وہ ایک بہت بڑے سیاستدان کی تصویر تھی۔ اس کے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ اس تصویر والے شخص کا ایک مختصر سا تعارف ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگلے دن وہ کھانے کے وقفے کے دوران اس نے اس کمپنی کو تلاش کرنا شروع کر دیا جو یہ تصویریں بنایا کرتی تھی۔ اس کمپنی کے مینیجر کے پاس گیا اور اسے یہ اپنی ایک تجویز پیش کی کہ جو آپ تصویریں بناتے ہیں ان کی پچھلے حصے پر جو ایک صاف کاغذ ہوتا ہے اس کے اوپر اس شخص کا مختصر سا تعارف ہونا چاہیے تاکہ ہر دیکھنے والا اس کی ذات سے تعارف حاصل کر سکے اور اس کو جان سکے کہ یہ اس بندے کا کیا رول ہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہیں پر بیٹھے ہوئے اسے 100 ایسی تصویروں کا تعارف لکھنے کا ٹھیکہ مل گیا اور ہر تصویر کا اس کے عوض اس کو 2 پاؤنڈ ملنے کا اس کے ساتھ معاہدہ ہو گیا۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ اس میں اضافہ ہوا اور ایک وقت آیا کہ اسے اپنے اس تعارف لکھنے کے لیے جو 2 پاؤنڈ ملتے تھے اس کے لیے مختلف لوگوں کو رکھنا پڑ گیا، اور آگے اس نے اپنے مختلف بندے رکھنا شروع کر دیے جو مختلف لوگوں کا تعارف لکھ کر اس کے پاس جمع کرواتے تھے۔ اس طرح وہ 1 پاؤنڈ جو ہے وہ ان لوگوں کو دے دیتا تھا اور 1 پاؤنڈ اپنے لیے رکھ لیتا تھا، اور اس طرح اس کے کاروبار میں کافی وسعت مل گئی اس کو اور وہ کافی ترقی کرنے لگ گیا۔ یہ لڑکا جس کا نام ایڈورڈ بوگ تھا اور یہ 9 اکتوبر 1863 کو نیدرلینڈ میں پیدا ہوا۔ یہ 6 سال کی عمر میں امریکہ آیا، اور جب یہ امریکہ آیا تو اس کو انگریزی کا اتنا بھی پتہ نہیں تھا۔ اسکول کے اندر استاد کچھ اور بولتے تھے اور اس کا مطلب یہ کچھ اور سمجھتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس نے اپنے اندر ایک تعلیم حاصل کرنے کا جذبہ پیدا کیا، اور اس جذبے کے تحت صرف 6 سالوں کے اندر اس نے اتنی تعلیم حاصل کر لی، اپنی روزی کمانے کے قابل ہو گیا۔ لیکن اس نے تعلیم کے ساتھ اپنا رشتہ نہ توڑا اور 26 سال کی عمر میں یہ لیڈیز ہوم جنرل کا چارج سنبھالنے کے لیے فلاڈیلفیا گیا، اور پھر 56 سال کی عمر تک یہ وہاں پہ کام کرتا رہا۔ ایڈورڈ بوگ نے اپنی زندگی کی صرف 6 سال اسکول میں گزارے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ اس نے اس اپنی محنت کے ساتھ، اپنی کوشش کے ساتھ وہ مقام حاصل کیا کہ ایڈورڈ بوگ نے امریکی صحافت کے اندر ایک کامیاب اخبار نویس کی حیثیت سے اپنا نام پیدا کیا، کہ جب اس اخبار کو، اس رسالے کو خیر آباد کہا تو اس وقت اس کی اشاعت 20 لاکھ کے قریب تھی، اور اس میں سے صرف 2 لاکھ پاؤنڈ کے اس ایک رسالے کے اندر ان کو اشتہارات کی مد میں رقم مل رہی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان کوشش کرتا ہے، جب انسان محنت کرتا ہے تو اس کو اس کا ضرور صلہ ملتا ہے، اور محنت کرنے والے شخص کو اللہ تعالیٰ کی ذات ضرور نوازتی ہے۔ ایڈورڈ بوگ جو ایک وقت میں کوڑی کا محتاج تھا اور اس کے پاس کھانے کے لیے، اس کے خاندان کے پاس کھانے اور رہنے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ نے اس کی محنت کے بدلے میں اس کو دنیا میں بھی وہ مقام عطا کیا اور دولت سے بھی نوازا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی انسان سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہو، دولت میں کھیلے اور تو وہی ترقی کرے گا۔ وہ غریب لوگ جو محنت اور کوشش کے ساتھ کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی اس محنت اور کوشش کو کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا، اور اللہ کی ذات ان کو اس دنیا میں عزت سے ضرور نوازتی ہے۔ اور بطور مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہمارے ہر کام کے بدلے میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات اجر سے نوازتی ہے۔ اس دنیا میں بھی ہمارے لیے اجر ہے اور آخرت میں بھی ہمیں اس کے اجر سے نوازا جائے گا۔ لیکن بات صرف اتنی ہے کہ ہماری نیت کے اندر کیا چیز ہے۔ اگر ہم یقین کے ساتھ
اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے جب محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس کوشش کا ضرور ہمیں اجر عطا کرتی ہے۔